أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے، ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا سو وہ، کالحجارتی پتھر جیسے یعنی پتھر کی طرح، او یا اشد قسوتاً اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، لما البتہ، یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، بعض لما البتہ جو، یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، لما البتہ، یہبط گرتا ہے، من سے، خشیت اللہ اللہ کے ڈر، وما اور نہیں، اللہ بغافل غافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم سب کرتے ہو. مکمل ترجمہ اس طرح ہے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت. پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہو جاتی ہیں نہریں، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے یعنی خوف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے جو تم سب کرتے ہو. آیت مذکورہ میں علماء یہود کے انکار اور شرارت کو شکایت کے طور پر ذکر کرتے ہوئے ان کی مثال ان سخت پتھروں سے کی گئی ہے. ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے واقعات اور فرمان الہی سننے کے بعد بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے، حالانکہ پتھر بھی سخت ہونے کے باوجود کبھی نرم پڑ جاتے ہیں، جس کے لیے آیت مذکورہ میں پتھروں کی 3 قسمیں ذکر ہیں اور ان کے 3 اثرات بیان کیے گئے ہیں. اول، ان سے زیادہ پانی نکلنا، دوم، کم نکلنا، ان میں سے تو کسی کو شبہ نہیں پڑتا، تیسری صورت یعنی خوف خدا سے پتھر کا نیچے آ گرنا، اس میں ممکن ہے کہ کسی کو شبہ ہو کیونکہ پتھر کو تو عقل کی ضرورت نہیں. ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں ہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف اور مصیبت میں ہی پگھل جائیں، اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے جس سے لوگوں کو کم نفع پہنچتا ہے، لیکن یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوتے ہیں، اور ان یہودیوں کے قلوب ان سے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. چونکہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے جس کا ایک ایک لفظ بھی اپنے اندر گہرائی سمیٹے ہوئے ہے، تو یہ تمام واقعات کا ذکر کرنا بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جن کے اندر حقیقی طلب ہی نہ ہو، ان کے راہ راست پر آنے کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ پھر آگے ان کی شرارتوں کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد خداوندی ہے، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آیات مذکورہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے، أَفَتَطْمَعُونَ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو یعنی لالچ کرتے ہو، ان کی، یؤمنو مان لیں گے وہ سب، لکم تمہارے لیے، وقد اور تھا، فریقن ایک فریق، منہم ان سب میں سے،
یسمعون وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام ثم پھر یحرفونہ بدل ڈالتے تھے وہ سب اس کو من بعد اس کے بعد ما جو کچھ عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا وہم اور وہ سب یعلمون جانتے ہیں وَإِذَا لَقُوا اور جب ملتے ہیں وہ سب الذین آمنوا جو ایمان لائے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہو جاتے ہیں تنہا ہوتے ہیں بعضهم ان کے بعض الی بعض بعض کے پاس قالوا کہتے ہیں وہ سب اتحدثونہم کیا بتلاتے ہو تم سب انہیں بما فتح اللہ جو اللہ نے تمہارے لیے ظاہر کیا ہے علیکم تم سب پر لیحاجوکم تاکہ وہ حجت پر لے آئیں تم سب کو بھی اس کے ذریعہ اندہ پاس سامنے ربکم تمہارا رب افلا تعقلون کیا تم سب عقل نہیں رکھتے یعنی سمجھتے نہیں ہو۔ آیات مبارکہ کے مکمل ترجمہ اس طرح ہے اے مسلمانوں اب کیا تم سب توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں گے تمہاری بات کو حالانکہ وہ سنتے تھے اللہ کے کلام کو پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر حالانکہ وہ سب جانتے تھے یعنی علم رکھتے تھے اور ان کا حال یہ بھی ہے کہ جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کہ تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر یعنی جو باتیں توریت میں بتلائی گئی ہیں تاکہ وہ جھٹلائیں تم سب کو اس سے تمہارے رب کے پاس یعنی قیامت کے دن آگے کیا تم نہیں جانتے یعنی عقل نہیں رکھتے ہو۔ آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے قصے سن کر اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آویں گے حالانکہ ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان سے پہلے ہو چکی ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ برا ہے محض اغراض نفسانیہ کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور جو لوگ ایسے بے باک اور اغراض نفسانی کے اسیر ہو جائیں اور کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے ہیں۔ یہاں کلام اللہ سے مراد توریت اور وہ کلام اللہ ہے جو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر تورات کی تصدیق کے لیے ان 70 آدمیوں سے فرمائی تھی جن کو موسیٰ علیہ السلام بطور تصدیق کوہ طور پر لے کر گئے تھے جن کا ذکر پچھلی آیات میں گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 76 میں ان منافق یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے۔ ان میں سے بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے جو تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کے متعلق پیشن گوئیاں موجود تھیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل صادق آتی تھیں۔ اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے کہ مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ انتہائی بیوقوفی کی بات تھی کیونکہ اگر مسلمانوں سے پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائیں تو اللہ رب العزت سے تو نہیں چھپ سکتی۔ یہ مضمون تو اللہ رب العزت کے پاس سے تمہاری کتاب میں آیا تو کیا تم اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے؟ یہاں تک ان یہودی علماء کا ذکر ہو رہا تھا جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے۔ آگے ان ان پڑھ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں تورات کا علم تو نہیں تھا مگر انہیں مذکورہ بالا علماء نے ان جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور وہ بہر صورت جنت میں جائیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا۔ خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے جہنم میں جانا بھی ہوگا تو وہ گنتی کے چند دن ہوں گے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے لاڈلے ہیں۔ ان کے غلط خیالات کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ آیات مذکورہ کے لفظی ترجمہ یہ ہے، اوا کیا وہ سب لا یعلمون نہیں جانتے ہیں، ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ یسرون وہ سب چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان سب میں امیون ان پڑھ لا یعلمون اور نہیں جانتے ہیں الکتاب کتاب الا امانیہ سوائے آرزوؤں کے وانہم اور نہیں ہیں وہ سب الا مگر یہ کہ یظنون گمان سے کام لیتے ہیں۔ فویل سو خرابی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون لکھتے ہیں وہ سب الکتاب کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون کہتے ہیں وہ سب ھذا یہ من سے عند اللہ اللہ کے پاس سے لیشتروا تاکہ وہ سب حاصل کریں بھی اس سے ثمنا قیمت قلیلا تھوڑی فویل سو خرابی یعنی تباہی ہے لہم ان سب کے لیے مما اس سے جو کتبت لکھا ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل اور خرابی ہے لہم ان کے لیے مما اس سے یکسبون جو کماتے ہیں وہ سب۔ وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہ چھوئے گی النار آگ الا سوائے ایامن دن معدودتاً چند ایامن معدودتاً چند دنوں کے قل اتخذتم آپ کہہ دیجئے کیا تم نے لیا ہے عند اللہ اللہ کے پاس عہدن کوئی وعدہ فلن تو ہرگز نہیں یخلف اللہ اور ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ عہدہ اپنا وعدہ ام کیا تقولون تم سب کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم سب نہیں جانتے بلا کیوں نہیں من کسبا جس نے کمائی سیئتن کوئی برائی و احاطت اور گھیر لیا اس کو خطیئتہ اس کی خطائیں اس کی برائیاں فاولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے آگ والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے صالحاتی اچھے اچھے اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنتی جنت والے ہم فیہا وہ سب اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ آیات مذکورہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، کیا اتنا بھی نہیں جانتے وہ سب کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں وہ سب اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں یعنی بے پڑھے ہیں کہ خبر بھی نہیں رکھتے کتاب کے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے بجز خیالات کے۔ سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھ سے پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا معاوضہ یعنی مال۔ سو خرابی ہے بربادی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے یعنی بربادی ہے ان کو اپنی کمائی سے جو کماتے ہیں۔ اور وہ سب کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دنوں کے علاوہ۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم لے چکے ہو اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرے گا، یہ اللہ پر وہ جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔
یا اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیوں نہیں، جس نے گناہ کمایا اور گھیر لیا اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔